حج گائیڈ 5واں حصہ احرام۔ حج کے ارکان میں سب سے پہلا رکن احرام باندھنا ہے۔ احرام پوری امت کے لیے مساوات کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کرتا ہے اور امیر غریب بادشاہ فقیر سب ایک ہی لباس میں آ جاتے ہیں۔ حج کا ایک اور منفرد پہلو امت کی وحدت اور انسانیت کے ایک خاندان اور برادری ہونے کو نمایاں کرنا ہے۔ ایک اللہ کے ماننے والے بیت اللہ کی زیارت اور طواف کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور ایک خاندان کی طرح ایک ایمان کی قیادت میں ایک ہی تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے دن رات ساتھ گزارتے ہیں۔ احرام کے لغوی معنی حرام کرنا ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں بعض حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ مقام میقات پر یا اس سے پہلے حج یا عمرے کی نیت کر کے صرف 2 چادروں سے جسم کو ڈھانپ لینے کو احرام کہتے ہیں۔ خواتین بطور احرام کوئی بھی لباس جو اسلامی شریعت کے مطابق ہو استعمال کر سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے احرام میں 2 سفید چادریں شامل ہیں جن کو مخصوص انداز میں دوران حج یا عمرہ بطور لباس استعمال کرتے ہیں۔ ایک چادر بطور تہبند اور دوسری کو کندھے پر اوڑھ لیا جاتا ہے، اور ایسی چپلیں جن میں پاؤں کی اوپر کی ہڈی نمایاں ہو استعمال کی جاتی ہے۔ احرام پہننے سے پہلے ناخن تراش لیے جائیں اور غیر ضروری بال صاف کرنے کے بعد غسل یا صرف وضو کر کے احرام پہن لیا جائے۔ فرض نماز کے بعد احرام کی نیت کرنا مسنون ہے، لیکن اگر فرض نماز کا ٹائم نہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی جائے اور احرام کی نیت کر لی جائے۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبل منی۔ اے اللہ، میں نے آپ کی رضا کے لیے حج کی نیت کی، آپ اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور میری طرف سے قبول و منظور کر لیجئے۔ اس کے بعد 3 بار تلبیہ پکاریں، مرد قدرے اونچی آواز سے اور خواتین آہستہ آواز میں کہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے۔ اب احرام کی تمام پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ احرام کی حالت میں جائز اعمال۔ حالت احرام میں یہ تمام امور انجام دیے جا سکتے ہیں اور ان سے احرام کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ضرورت پڑنے پر احرام کی چادریں یا لباس دھونا، بدلنا اور ضرورت کے موقع پر غسل کرنا، ٹیشو پیپر یا کپڑے سے پسینہ صاف کرنا، ناک منہ یا دانتوں کی صفائی کرنا، انگوٹھی، نگ گھڑی یا ہیڈ فون پہننا، سر یا جسم کے کسی حصے کو ہلکا سا کھجانا، پھل کھانا چاہے وہ خوشبودار ہی کیوں نہ ہو، دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری کا استعمال کرنا، گاڑی کی چھت کا سایہ لینا، کندھے یا گلے میں بیگ لٹکانا، بغیر خوشبو کے صابن سے سر بدن دھونا، مسواک کرنا، موذی جانور کو مارنا، زخم پر پٹی باندھنا، ٹیکا لگوانا اور باتھ روم یا بیت الخلاء میں جانا۔ احرام کی پابندیاں۔ احرام کے پہننے اور تلبیہ پڑھنے کے بعد کچھ پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں جو اس کے اتارنے تک قائم رہتی ہیں۔ حرم کی حدود میں گھاس، ہرے بھرے پودے اور درخت کی شاخ بھی توڑ نہیں سکتے۔ خشکی کے کسی بھی جانور کا شکار کرنا منع ہوتا ہے اور اس میں مدد بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی گری ہوئی چیز حرم کی حدود میں اٹھانا منع ہے۔ حالت احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتے اور نہ ہی سونگھ سکتے ہیں۔ اگر بغیر ارادے کے سونگھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ خوشبودار صابن اور ٹوتھ پیسٹ نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ اگر خوشبو کے بغیر ہو تو استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک استعمال کریں۔ سر یا بدن کے کسی بھی حصے سے بال توڑنا یا اکھیڑنا منع ہے اور اس طرح ناخن بھی نہیں کاٹے جا سکتے۔ حالت احرام میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے۔ میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی نسبت سے کوئی بات کرنا منع ہے۔ رشتہ کرنے کے لیے کسی قسم کا اشارہ، منگنی یا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ مردوں کے لیے سلا کپڑا پہننا
یا ایسی چپل پہننا کہ جس سے پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے منع ہے۔ اسی طرح سر پر ٹوپی یا کپڑے سے سر یا چہرہ ڈھانپنا بھی منع ہے اور وگ بھی نہیں پہنی جا سکتی۔ عورتوں کے لیے سر چھپانا ضروری ہے، صرف چہرہ ہٹا کر، یعنی چہرے پر کپڑا نہ لگنے پائے۔ ان سب پابندیوں کو ذہن نشین کر لیجئے تاکہ آپ کا حج کوتاہیوں اور غلطیوں سے پاک ہو۔ نیکسٹ ٹاپک انتہائی اہم ہے، حج تمتع کا مسنون طریقہ۔